السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ جی تو میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھانے کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمارے کام میں آسانی فرما اور ہماری مدد فرما۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فرقنا میں دیکھیں قوف میں کلکلا ہو رہا ہے، آواز کو لہرا کے باہر نکالیں گے۔ نام الف پیچھے زبر آگی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ۔ میں دیکھیں نون ساکن کے بعد جیم آ گئی ہے۔ جیم جو ہے یہ اخفا کے قواعد میں سے ہے، یہاں پہ چھپا کے پڑھیں گے، ہائٹ کریں گے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہاں پہ دیکھیں نا میں کھڑی زبر آگی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، کم میں آگے دیکھیں میم ساکن کے بعد واو آ گئی ہے جو کہ اظہار شفوی میں سے ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا رق میں پھر قوف آ گیا ہے، قوف کو جھولا دے کے نکالیں گے، لہرا کے نکالیں گے۔ وَأَغْرَقْ، آگے نا دیکھیں الف مدہ آ گیا ہے اور حروف مدہ کے بعد اعلیٰ میں دیکھیں حمزہ جو ہے وہ اگلے والے لفظ میں ہے، اگلے کلمے میں ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب بھی حروف مدہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا، جدا والی مد ہوگی، 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے، یہ جو اوپر الف مدہ کی طرح مد لکھی جاتی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ میں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گئی ہے، تا چونکہ حروف اخفا کی فیملی میں سے ہے، یہاں پہ ہائٹ کریں گے، چھپا کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، میم ساکن کے بعد تا آ گئی ہے، جب میم ساکن کے بعد تا آ جائے تو اظہار شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم تن یہ ظاہر ہو رہا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تن میں دیکھیں نون ساکن کے بعد ضا آ گئی ہے، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ضا حروف اخفا کے فیملی میں سے ہے، یہاں پہ ہائٹ کریں گے۔ تنظرون، رون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ تنظرون، آگے آیت مکمل ہوگی، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور اپنا سانس بھی توڑ دیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب پیچھے سے ملا کے ہم ایک دفعہ پوری آیت کی قرأت کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے دریا، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون، آل فرعون کو،
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے آپ کے دریا پر اپنا عصا مارنے سے 12 رستے پیدا ہو گئے۔ آپ بنی اسرائیل کو لے کر بحر کلزم پار کر گئے۔ فرعون اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کرتے ہوئے بحر کلزم پر پہنچا۔ ابھی تک 12 رستے موجود تھے۔ جو ہی ان رستوں پر اس نے اپنا لشکر داخل کیا، ادھر سے بنی اسرائیل کا آخری بندہ نکل رہا تھا، ادھر سے بحر کلزم میں جو فرعونی ہے اس کا آخری بندہ داخل ہو رہا تھا۔ جب سارے کے سارے فرعونی جو ہیں وہ سمندر میں داخل ہو گئے، رستوں میں داخل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی چل پڑا اور بنی اسرائیل جو ہے وہ بحر کلزم تو پار کر گئے، لیکن جو فرعونی ہیں وہ سارے جو ہیں وہ غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا دشمن فرعون، اس کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں بہتا ہوا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ جس کو خدا ہونے پر بڑا ناز تھا، فرعون کو اپنے محلات کو اسی طرح سجا دجا چھوڑ کے، اپنے کھانوں کو اسی طرح چھوڑ کے بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے آیا، نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، جس کی سزا کیا ملی کہ دنیا بھی نہ ملی اور آخرت بھی نہ ملی، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں قرآن پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔